میرے بس میں
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبات دعا ہے اللہ تعالیٰ سارے اپنی دنیا دے وچ کوئی رحمت فرمائے اور بزم جلال بندے ناچیز و حق سچ بیان دی توفیق عطا فرمائے، سنا کے سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں کی گرامی، رجب رجب کا پیارا مہینہ جاری و ساری ہے، یہ وہ برکت والا تے شان والا مہینہ ہے جس مہینے دے وچ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب دانے غیوم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ستا آسمانہ مسجد حرام تو بیت المقدس اور جنت عرش دو کرسی قلم سب کی سیر کران کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے دیدار کو نواز دیا۔ اس مہینے کی 27 تاریخ کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سفر معراج فرمایا۔ اس بچے کو ذرا ایک سائڈ دے الگ الگ کر کے سفر میں معراج فرمایا۔ ایک وہ سفر کہ دنیا والے آج بڑی فخر کر رہے ہیں کہ انگریز جیو چاند تک پہنچ گیا، وہ آسمانہ کی سیر کر رہی، اس منا کر لیا، وہ بڑا فخر کرتے ہیں۔ میں کہ جڑا کام آج انگریز چاند تک پہنچن دا اتنے اعلیٰ جات دے نام کر رہے ہیں، تیرے تے میرے لجپال نبی 1450 سال تو زیادہ عرصہ گزر گیا، اس تو پہلے خود اللہ رب العزت نہ ملاقات کر گیا۔ عزیزان من، سفر معراج ایک ایسا عظیم سفر ہے جہدے بارے لوگوں نے بڑے بڑے اعتراض کیتے۔ کوئی کہتا ہے جی حضور نے جڑا سفر معراج ہویا یہ آپ کو نوم سونے کی حالت خواب کی حالت ہویا۔ بعض کہتے ہیں آپ جسمانی صورت نال جاگتے ہوئے آپ نے معراج فرمایا۔ حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین آپ فرماندیاں نے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ حضور نے ستے ہویا خواب دے عالم دے وچ معراج فرمایا۔ حضور نے خواب دے وچ جڑی معراج فرمائی وہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ فرمائی۔ جاگدے ہویا اپنے جسم دے نال جڑی معراج فرمائی وہ ایک مرتبہ نہیں۔ اگر کوئی انسان یہ آکھے میں اج رات ستا تے خواب دے وچ میں مری دی بھی سیر کر کے آیا، فلاں فلاں ملک دے وچ ہو کے راتوں رات خواب دے وچ میری 12 بجے اکھ کھلی، میں پوری دنیا پھر کے اپنے بستر تے واپس پہنچ آیا، یہ آکھے میں یہ خواب ویکھیا ہے، سمجھ جاواں سارا انکار نہیں ہے۔ خواب وچ انسان جتنی مرضی پہنچ سکتا ہے، خواب وچ اللہ نے ولیاں نوں اللہ معراج عطا فرما دیتا۔ ایک گل منن والی ہے، اگر اسا آخری حضور کو فقط یہ جسمانی معراج نہیں ہویا، یہ نیند دی عالم دے وچ ہویا، گویا کہ معجزہ نہ۔ پھر اللہ کریم کا یہ فرمانا سبحان الذی، پاک جو ذات اسرا بعبدہ، جن نے اپنے پاک بندے کو سیر کرائی رات کے تھوڑے کے حصے دے وچ۔ اگر خواب وچ سیر کرانی سی پھر اللہ اپنے آپ کو ایک فرما رہا ہے کہ پاک ہو ذات، جتھے کوئی بڑا کام ہوئے معجزہ دکھایا جائے، ایسا کام کیتا جائے جڑا دنیا دار نہ کر سکن، اس جگہ تے انسان سبحان اللہ آخدا ہے۔ اگر کوئی بندہ یا کہ
بھئی میں جہاز کے ذریعے سعودی عرب گیا تو ادھر میں جہاز کے ذریعے واپس آ گیا، اساں کہ بھی یہ کہڑی وڈی گل ہے، سارے جا سکتے ہیں، یہ کوئی وڈی گل نہیں ہے۔ کام ایسا ہوئے جڑا حسب عادت نہ ہوئے، خلق عادت پیدا ہو جائے۔ ایک ہے حسب عادت، ایک ہے خلق عادت۔ ہن خواب وچ ہر بندہ کوئی بھی دعویٰ کرے تے اساں دی گل قبول کر لواں گے۔ اس واسطے ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ جڑا حضور نو معراج کرایا، اے سون دی حالت وچ خواب وچ نہیں کرایا، بلکہ حضور نو معراج جسمانی عطا فرمایا۔ عبد دیاں تین قسماں، ایک عبد عابد ہوندا ہے، نمبر 2 عبد رقیق، نمبر 3 عبد موزون۔ عبد عابد اس غلام کو آکھیا جاتا ہے جڑا ہے تو غلام لیکن مالک دی بارگاہ چ دوڑیا ہوا، بہوڑا غلام جس کو آکھیا جاتا ہے جڑا مالک دی بارگاہ چ دوڑ گیا ہوئے، اس کو عبد عابد آکھیا جاتا ہے۔ عبد رقیق اس عبد کو آکھیا جاتا ہے جڑا مالک دی فرما برداری اس قدر کرنے والا ہوئے کہ مالک اس سے راضی ہو جائے، فقط مالک اس سے راضی ہو جائے، یعنی جو دے فرائض سن مالک نے فرمایا کہ اے تیرے کام ذمے نے، اے تو کرنے نے، جڑے ذمے دے کام ہون اونوں این اچھے طریقے دے نال جڑا کر لوے اس کو عبد رقیق آکھیا جاتا ہے۔ نمبر 3 عبد موزون۔ عبد موزون اس عبد کو کیا جاتا ہے جڑا اپنے مالک کو اتنا راضی کر لوے، اتنا راضی کر لوے کہ مالک کو آکھے کہ تیرا بیٹھنا میرا بیٹھ ہے، تیرا کام کرنا میرا کام کرنا ہے، تیرا بیچنا میرا بیچنا ہے، تیرا خریدنا میرا خریدنا ہے۔ ہویا مالک اس کو اجازت دے دے جو کچھ میرا ہے اج تو سارا کچھ تیرا ہے، باویں تو جیویں چاہے اینو خرچ کر جے چاہے انہوں بڑھنا ہے۔ تو علماء فرماندے نے اس جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عبدی ہی، اس عبد کو مراد 3 قسمہ، عبد عابد، عبد رقیق، عبد موزون ہے۔ میرے کریم آقا دی جو نشان ہے، اللہ نے اس جگہ حضور کو عبد موزون آ کے فرمایا، ہمیں سنیا ایک کل کائنات بناون والا تے میں خدا ہاں، پر میں تینوں اجازت عبد موزون والی اجازت دے چھوڑیے، کل کائنات ہے میری مالک، میں تینوں سونے بنا چھوڑیا، مالک میں تینوں بنا دیتا۔ حضور عبد موزون۔ ادھر اعتراض ہوتا کہ اللہ کریم نے دیگر انبیاء کو جب معراج کرائی یا انہوں نے ذکر فرمایا، انہوں نے القابات کا ذکر کیتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے معراج کا ذکر پاک فرمایا بھی عبد ہی فرمایا، لفظ عبد کا ذکر کیتا کہ میرے بندے نو سیر کرائی، ہویا کوئی القابات نہیں ذکر فرمائے۔ ہمایا کہ مفسرین کرام فرماندے نے ہمایا اللہ کریم اگر فقط لفظ عبد فرماتا یہ عام سی سب نے شمار سی، مالک نے یہ نہیں فرمایا بھی عبد، بلکہ فرمایا بھی عبد ہی، اساں اپنے بندے نو سیر کرائی۔ سارے بندے یہ دعویٰ کرتے ہیں اساں رب دے بندے ہیں، ہر کوئی دعویٰ یہ کر سکتا ہے یار وہ کتنا عظمت والا ہے، یعنی رب آ کے اے میرا بندہ ہے، خود ہی کو کرے بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا، ویا معلوم ہویا عبد دے وچوں سب تو اعلیٰ مقام تیرے تے میرے مصطفیٰ۔ جب سیر کرائی گئی معراج اتنا طویل موضوع ہے کہ جس میں انسان 1-2 گھنٹے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ ابتدائی گلاں سنیاں کہ ایک حسب عادت ہوتا ہے، ایک خلق عادت ہوتا ہے۔ اس کو بعد خلق عادت دیا 3 قسم ہیں۔ نمبر 1 طے مکانی، نمبر 2 طے زمانی، نمبر 3 طے آبادی۔
یہ 3 قسم نے اس لیے اگر ان حسب عادت کوئی کام ہوئے ہر کوئی انسان اس کو تسلیم کر لیتا ہے، خر کے عادت اس کام کو کیا جاتا ہے، ہر بندہ جس کو کر نہ سکتا ہو، کوئی ایسا کام جڑا عقل تو بالا تر ہوئے ہونا ممکن نہ ہوئے، اگر کوئی انہوں کر بھی کھاوے انہوں کیا کہا جائے گا خر کے عادت۔ اگر ایسا ہی کوئی کام اللہ کے نبی کو صادر ہوئے اس کو معجزات کہا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہی کوئی کام کسی اللہ کے پیارے ولی کو صادر ہوئے ان کرامت آکھا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہی کوئی کام کسی کافر کو سرزد ہو جائے، کوئی کافر ایسے کام نہ کر دکھاوے کہ اس کام کو جڑا ہے یہ شیطانی وسوسہ کا ذریعہ ہے، یہ شیطانی قوت آکھا جائے گا کہ اگر وہ دی طرف کوئی ہو جائے گا۔ اس واسطے کام 3 طرح کے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ دے پیارے نبی گزرے قوم اکٹھی ہو گئی آ کے کہندی ہے اللہ دے پیارے نبی ایویں کرو، اگر تسا واقعی اللہ دے نبی ہو سامنے پہاڑی ہے، اس پہاڑی کو حکم کرو اے پہاڑی دے وچوں اونٹنی نکلے تے وہ اونٹنی باہر نکل کے اندھے بچہ بھی دے دو۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، حسب عادت ایک کام نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا کہ بچے اونٹنیاں جڑیاں نے پہاڑاں دے وچوں پیدا ہوندیاں نے، ایسا تو نہیں ہوتا، لیکن آپ نے اللہ کی اجازت دے نال حکم فرمایا پہاڑ دے وچوں اونٹنی نکلی، نکلن تو بعد انہیں اپنے بار بچہ بھی دیتا۔ ہن یہ ہویا خر کی عادت، ایسا ہوتا نہیں ہے حسب عادت، لیکن یہ کر بھی کھایا۔ ہن ایک واسطہ کہتے ہیں اللہ دے نبی دا معجزہ ہے، ایویں ایک نہیں، اللہ دے انبیاء کرام کو منگتی کی معجزات کے انبیاء دکھانے گئے، یہ خر کی عادت ہے۔ اسی طرح کرامت کے بارے حضرت غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ طے زمانی قسم دے وچوں بیان کر رہے ہیں۔ آپ بیان فرما رہے سن، بیان فرماندے آپ نے فرمایا میرا نانا انج آسمانہ تے گیا تے انج واپس آیا، اشارہ کر رہے سن، حضر ہو گیا کہ یہودی کا۔ انہیں جدو سنیا کہ انہیں آکھیا یہ کیویں ہو سکتا ہے تہاڈا نبی انج جاوے تے انج واپس آ جائے منٹا سیکنڈاں دے وچ، یہ تے نہیں عقل مندی۔ وہ اعتراض لے کے گھر گیا، گھر والے جا کے کہنے لگا ایویں کر رب دی بندی تو میرے واسطے روٹی گرم کر، روٹی پکا، میں انج گیا تے انج نہ کے آیا۔ نہر کیونکہ پہلے لوگ جاتے سن دریا میں نہر سے نہانے واسطے جاتے سن، میں انج گیا تو ہنے نہ کے آیا تو بس میرے واسطے کھانا پکا کے رکھ تے ذہن چ وہی گل پڑتی ہوئے غوث اعظم سرکار مجلس کے وچوں جو ہو کے آیا سی۔ یہ ہن جدوں نہر جا کے انہیں غوطہ لگایا نہر دے وچ، جویں نہر دے وچ انہیں غوطہ لگایا، غوطہ لگان کے بعد جویں یہ باہر نکلیا، ہن جدوں گیا سی تے مذکر سی، جدوں نکلیا تے مؤنث بن گیا۔ یہ نظر ہے میرے دوست، جدوں نکلیا ہن مؤنث بن گیا، گیا سی ہن نکلی گئی ہے، عورت نکلی ہے۔ جدوں نے ویکھیا میں ہن عورت دی شکل تبدیل ہو گیا، ہن نہ گھر جان جوگا نہ کدھر اور جان جوگا۔ جدو کسی نے آندے جاندے قافلے والے نے ویکھیا، کسی نے ویکھن تو بعد انہیں آخیا عورت تنہا ہے، انہیں انہوں پکڑ لیا، پکڑنے تو بعد انہوں نے نکاح کر دیا۔ جی میں نکاح کیتا، یہ ہونتا ہے زمانی دس رہا کہ اللہ تعالیٰ زمانہ بھی روک سکتا ہے جنہیں تو روکنا چاہے۔ یہ ایک دلیل میں قرآن جو بھی ذکر کرتا جاواں کہ جس وقت حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی سی مولا کیویں زندہ کرے گا مرن تو بعد، تیسرا پارا مولا کیویں زندہ کرے گا مرن تو بعد، جدو ہڈیاں وسیدہ ہو جان گیاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ تے موت نازل فرمائی۔ اس وقت آپ دے نال سواری بھی سی، آپ کا کھانا بھی سی، کھانے دے نال آپ کے کول جڑا ہے پانی بھی موجود سی، سارا کچھ چیزاں موجود سن۔ موت جاری فرما دی، پھر اللہ کریم نے آپ کو زندگی عطا فرمائی، کہ اللہ کریم نے فرمایا
دس میرے پیارے نبی کتنا عرصہ تو موت چلے ہیں؟ آپ نے عرض کی تھی یا اللہ ایک دن یا ایک دن دا بعد حصہ، ایک دن یا ایک دا بعد حصہ میرے تے موت رہی ہے۔ خالق کے کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے نبی تو ایک دن یا ایک دن دا بعد حصہ نہیں موت ارتجا نہیں بلکہ تینوں 100 سال ہو گئے۔ کتنے عرصہ بیت گیا؟ ذرا بولو تو صحیح، 100 سال کا عرصہ گزر گیا۔ تیرے تے جڑی موت جاری رہی ہے 100 سال کا عرصہ رہی ہے۔ تو دلیل رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے نبی فنظر الی طعامہ، ذرا ویکھنا اپنے کھانے کی طرف، فرمایا ویکھ اپنے گدے کی طرف، سواری کی طرف، ویکھ اپنے پانی کی طرف۔ آپ فرماتے نے جدوں میں سواری نو ویکھیا، سواری جڑا گدھا سی او دی ہڈیاں گل گئیاں، سارا کچھ ختم ہو گیا، جسم دا گوشت ختم ہو گیا، کوئی شے باقی نہ رہی۔ جدوں کوئی شے باقی نہ رہی میں ویکھیا فنظر الی طعامہ، جدوں کھانے کو ویکھیا اوویں تر و تازہ موجود سی، کھانا اوویں دا پانی اوویں دا اوویں۔ حضرت آپ عزیر علیہ السلام آپ دا جسم اوویں دا اوویں باقی، گدھا جڑا سواری سی وہ ساری ختم ہو گئی، باقی سب کچھ جدوں ویکھیا میں اے میرے پیارے جدوں میں اس چیز تے قائم ہاں، میری یہ طاقت ہے، میں قادر ہاں ایک چیز نو چاہاں بالکل فنا کر دے ماں، باقی چیز نو میں باقی رکھ دے ماں، ہمیں اے میرے واسطے مشکل نہیں کہ مرن تو بعد بھی میں زندہ کر چھوڑوں۔ اور اس گل کو ذہن چ رکھنا ہے، ہن 100 سال کا عرصہ مخلوق دا نظام چلتا رہا، مخلوق دا نظام چلتا رہا، پتہ صرف حضرت عزیر علیہ السلام نے سی کہ میرے تے 100 سال گزر گئے۔ ایک کسی طے زمانے نے رب نے روک دیتا، زمانہ روک دیا گیا، جویں زمانہ رکیا ہن اس گل دی طرف آؤ، انہیں پکڑیا تے نکاح کر لیا، نکاح کرن تو بعد 9-10 سال گزرے تے 5-7 نیانے بھی ہو گئے اس کو۔ ہون تو بعد ایک دن انہیں ہن اپنے خامد کو آکھیا کہ جدو میں ہنے دیر تے جانی ہاں نہا کے میں ہنے واپس آ جانا۔ پہلے جدو انہیں بغداد کی نہر وچ گوتا لایا سی تے دریائے نیل وچ جا نکلیا سی، ہن جدو انہیں گوتا لایا، گوتا لان تو بعد کی ویکھدی ہے نہ وہ مصر دا شہر ہے، نہ وہ مصر دا شہر ہے، نہ ہن دریائے نیل رہا، باہر نکلی ویکھیا وہی بغداد دا شہر ہے، ہن وہ عورت نہیں رہی، ہن وہ بندہ بن گیا۔ پریشان ہو گیا کہ چلو پہلے زندگی ٹھیک سی، ہن جدو عورت بن گیا ہن بچے بھی میرے ہو گئے، میرے بچے سارا معاملات چلو زندگی گزر رہی سی، ہن میں کدھر جاواں، نہ ادھر جو بھی نہ ادھر جو۔ تو گل سمجھ نہ آئی، دوڑتا آیا گھر گیا، چلو ویکھا تو صحیح کوئی بچے کچھ آیا بھی ہے کہ نہیں گھر وچ۔ جدو گھر دے وچ پہنچیا ہن ذرا توجہ دے نال گل سماعت کرنا، جویں گھر دے وچ پہنچیا بیوی نے آکھیا او رب دے بندے خیر ہے تینوں، ہلے تے میں روٹی توے تے پائی بھی نہیں، اتنی جلدی ہو کے آ گئے۔ اینو کی کہندے نے تے زمانی، اللہ نے زمانے کو روک دیتا، اس شخص تے فقط سارے تے نہیں۔ اے رب دے بندے اتنی جلدی آ گئے، حالی تو روٹی میں پکائی کوئی نہیں، وہ آ کے اتنی جلدی آ گئے ہیں، وہ کہ میں جلدی آ گیا ہوں کہ ہاں رب دے بندے جلدی آ گیا۔ وہ دل وچ خیال کرے تے زبانوں اپنے آپ نال جویں بندہ گلاں کردا ہے، کہندا وہ 8 نیانے، مصر دا شہر، او نیل دا دریا، تے تو کہہ رہی اتنی جلدی آ گیا، حالی یہ گل ہو ہی نہیں سی۔ بیوی دا کلام ہویا، بیوی کہن لگی او رب دے بندے کیڑی نہر، کیڑے 8 نیانے، تیرے نیانے تے تیرے سامنے بیٹھے، انہیں آخر روٹی چھوڑ، میں ہنے آیا، باہر نکلیا، جا کے ویکھیا اوہی مجلس لگی ہوئی غوث اعظم سرکار دی۔ سمجھ آئی اونچی آ کے سبحان اللہ، کسی تیرے تے میرے غوث دی 11ویں والے پیر دی اوہی مجلس لگی ہوئی تے غوث اعظم سرکار دے قدمہ چ آ گیا۔ غوث اعظم سرکار نے فرمایا ہن پتہ لگیا میرا نانا کیویں گیا کیویں آیا، یا حالے بھی سمجھ سمجھ آئیے یا نہیں آئی، یا دوبارہ تینوں سمجھا دیا۔ قدمہ چ دیکھ گیا، کہنے لگا حضور میں کلمہ پڑھاؤ نا، مینوں کلمہ پڑھاؤ، مینوں سمجھ آ گئی تواڈے نانا جان کیویں گئے تے کیویں آیا۔ میں اعتراض کیتا سی نا بھی کنڈی بھی ہلدی رہی، بستر بھی گرم رہا، سارا کچھ ہویا، اللہ کو مل کے بھی واپس بھی آ گئے راتوں رات۔ آپ نے فرمایا ایک کوئی بڑی گل نہیں، غوث اعظم سرکار کو ایک اور گل میرے حضرت
دولتی سی انہیں گل کر دی تھی گل کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دولتی نے مسلمان جا رہے ہیں وہ روک کے کہنے لگا تو مسلمان بنیا پھر دے تیرے نبی دی شان تو زیادہ میرے نبی دی شان زیادہ انہیں کیا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شان اور نبی تو زیادہ آئی ہر کسی نے اپنا اپنا نبی پیارا نہ کہہ دی میرے نبی دی شان زیادہ پیاری ہوں مسلمان جڑا ہے وہ خاموش کھڑا ہوئے کیویں انہیں دلیلاں 5-7 دے دیتی انہیں کیا دس بھائی سارے نبی نے مردہ زندہ کیتے نبی نے اکھاں دیتیاں کوڑ دے مرضاں نے ٹھیک کیتے تساں دسو تھوڑے نبی نے کوئی زندہ کیتا راستے بندہ سی تھوڑے نبی نے بھی کسی کو زندہ کیتا میرے نبی نے تے سارا کچھ کیتا ہن مسلمان خاموشی نہ کھڑا ادھر میرے تے تیرے غوث کا گزر ہو گیا غوث اعظم سرکار گزرے آپ نے فرمایا دس بھی کس چیز سے تھوڑا جھگڑا ہو رہا ہے کہڑی گل تے بحث ہو رہی ہے مسلمان نے آخیا حضور چنگا ہو گیا تسا آ گئے ہو ہن مشکل کشائی فرماؤ نا اے عیسائی کہہ رہے ہیں کہ میرا نبی زیادہ افضل ہے میں کہہ رہا ساڈا نبی ہے یہ کہہ رہا اگر تیرا نبی افضل ہے دس تیرے نبی نے مردیاں کو زندہ کیتا غوث اعظم نے عیسائی کو فرمایا اوے چپ کر اوئے اگر میرے نبی دے بارے گل کردا ہے جڑا کام تیرے نبی نے کیتا تے میں غوث اعظم ہی کر لینا وہ کام تے میں کر لینا انہیں کہا جی میرے نبی نے مردیاں کو زندہ کیتا آپ فرمایا دیر نہ کر دس کینوں زندہ کرنا ہے ایک قبر تے گئے جا کے فرمایا قم باذن اللہ کھڑا ہو جا رب دے حکم دے نال میں یہی تے گل ہے نا یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا میرا دوست یہ دلیل ذرا معراج کرتے ہر کسی نے اپنے انداز میں فکر تھی لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام پاک وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد اقصی لے کے مسجد حرام تک لیلن تے جڑی تنوین ہے تنوین ایک قلیل واسطے قلت واسطے آئی جاتی ہے ہمیں یعنی رب فرماندا ہے پوری رات وچ نہیں رات دے تھوڑے جہے حصے دے وچ فرمائی اوشیا سبحان اللہ کائنات نے ارشاد فرمایا پاک ذات جن نے اپنے پاک بندے کو سیر کرائی ہے رات دے تھوڑے دے حصے دے وچ سیر کرائی ہے میں کہ مولا کس حصے دے وچ سیر کرائی ہے اسا پورا قرآن اٹھا کے ویکھیا سانو کیتے ٹائم دا نہیں پتہ چلدا کس وقت مالک نے میرے دوست کو سیر فرمائی ہے مالک فرماندا میرا قرآن اٹھا کے ویکھو اسا پہلے پارے دے وچ پڑھیا سانو میرا دا ٹائم نہ نظر آیا حتیٰ کہ پڑھتے پڑھتے جدوں 15ویں پارے تے پہنچے آدھا قرآن ادھر رہ گیا آدھا قرآن دوسری طرف رہ گیا دوسرے حصے تے مالک نے فرمایا رات دے تھوڑے جے حصے دے وچ سیر کرائی میرے دوست نے پیغام دیتا ہے زمانے والیاں نو او لوگو میں اپنے قبیل مرئی میں کرائی اس وقت سیر کرائی ہے کہ رات آ رہی سی دن آ رہا سی تے رات جا رہی سی سیر کرائی ہے دن آ رہا سی رات جا رہی سی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ دے رب نے معراج کرائی ہے میرے دوستو جو معراج کرائی ہے خالق کائنات نے ٹھنڈے والا سپیکر بند کر دو جو معراج کرائی ہے خالق کائنات نے معراج کران تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم فرما کے فرمایا اے پیارے ابراہیم ایویں کر ایک پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جا ادھر فرشتہ آئے گا تینوں آسماناں دی سیر کرائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ پہاڑ دی چوٹی تے چڑھے اللہ کریم نے فرشتے نے حکم فرمایا آپ پر دے اتے سوار کیتا آپ آسمان دنیا دی سیر کرتے ہویا جو گزرتے ایک جگہ تو گزرے کہ ایک دن ایک شخص ہے وہ اعلانیہ گناہ کر رہا سی آپ نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کی اے میرے کریم رب یہ اعلانیہ گناہ کر رہا لہذا اس بندے نو مار دے اے دے اوتے موت نازل فرما دے اللہ دے پیارے خلیل نے گل کی اللہ تعالی نے اس تے موت نازل فرما چھوڑیا آگے تھوڑی سی آگے گزرے پھر ویکھیا ایک شخص زنا دے وچ مبتلا ہے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی مولا اینو بھی موت عطا فرما دے او بھی مر جاندا ہے چلدیا کہ جتو گزر ہویا جتے گناہگار نظر آئے ابراہیم علیہ السلام نو اللہ دی بارگاہ دعا کرتے رہے اللہ کریم انہاں نو موت دیندا رہا حتیٰ کہ جو پنجواں تے چھٹے بندے دی واری آئی ہے آپ نے دعا کیتی ہے اے اللہ اس بندے نو بھی موت دے دے تیرے سامنے اعلانیہ گناہ کر رہا ہے اللہ کریم نے فرمایا ذرا دل دی تختیاں کھول کے میری گل نو ثبات کرنا مالک کائنات نے فرمایا او میرے پیارے خلیل میرے پیارے
ابراہیم تو تے اج آسمان دی سیر کرن آیا تو تے دو چار بندیاں نو گناہاں دے وچ ویکھیا ہے اور ان دونوں واسطے موت دی دعا کیتی ہے ایک ویکھ تیرا رب ہے صدیاں گزر گئیاں روز گناہگاراں نو ویکھ کے معاف فرماندا ہے تیرا بھی تیرا بے جڑا روز گناہگاراں نو معاف فرماون والا ہے تو تے چار پانچ بندیاں نو ویکھیا ایک میرا ماہی بھی آئے گا اج معراج تینوں کرائی ہے تو معراج تے گناہگاراں نو ویکھدا گیا انہاں واسطے موت دی دعاواں کردا گیا ہے ایک میرا بھی ماہی ہے عرب دا شہنشاہ بھی آئے گا تیری اولاد دے وچ ہوے گا اونوں میں معراج کراواں گا اس معراج دی رات او میں تو تے کہنا ہے اینوں مار دے کیونکہ اے گناہگار ہے انہیں میری بارگاہ جا کے گل یہ کرنی ہے مولا جڑے نیکوکار نے انہاں نو اپنا سمجھ کے بخش دے جڑے گناہگار نے میری امت سمجھ کے بخش دے ساری امت کی بخشش واسطے آئے گا جناب اعلیٰ اللہ نے اپنے نبیوں کو معراج کرائی ہے اور میرے دوست قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ کریم نے پیارے ادریس علیہ السلام نے بھی معراج فرمائی ہے جب معراج کا حکم آیا اللہ دی بارگاہ دعا کی ہے اے میرے کریم ربا تو آکھیں موت تو بعد میں زندہ کر سکتا ہوں ذرا میں یوں کہا موت تو بعد تو زندہ کیویں کرے گا اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا آپ نے موت کو جاری فرمایا ہے جویں موت آئی ہے میرا اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا ہے جو زندہ ہوئے نے آسمانہ تے چلے گئے آسمانہ دی سیر کر دیا ہویا اللہ دی بارگاہ چدر عرض کی تھی مولا میں تیری دوزخ دا نظارہ کرنا چاہنا ہوا میں نے دوزخ تے بھی کہا دے اللہ کریم نے دوزخ بھی کھائی ہے دوزخ ویکر تو بعد آپ نے عرض کی تھی مولا میں تیری جنت بھی ویکنا چاہنا ہوا تیری جنت ابھی نظارہ کرنا چاہنا ہوا تیری جنت دے بڑے چرچے نے میں تیری جنت دی دید کرنا چاہنا ہوا جب آپ نے جنت دا نظارہ کرایا گیا ہے آپ نے حورا غلمان سارے دید و دید کی ہے جنت یادہ محلات کو ویکیا ہے جب سارا کچھ ویکیا اللہ کریم نے فرمایا چل ادریس تیری معراج دا وقت ختم ہو گیا چل اپنی امت کو لو واپس چور جا حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا اے میرے پیارے اللہ میں تے دنیا تے واپس نہیں جانا بھلا جنت کو ویکھ کے بھی کوئی دنیا تے جا سکتا ہے میں تے ہن جنت وچ رہنا ہے میں واپس کوئی نہیں جانا جب آپ نے گل کی اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیارے نبی جنت وچ کوئی نہیں رہ سکتا جنت وچ سب تو پہلے میرا محبوب داخل ہوئے گا پھر وہ دی امت رہ سکتی ہے بعد انبیاء آنگے اولیاء آنگے صحابہ سارے دا نمبر بعد چلکے گا سب تو پہلے نمبر آمینہ دلال دائیں بلکہ فرمایا آمینہ دلال دا نمبر تو پہلے اس چاچی دی مہار پکڑن والے بلال دا پہلا نمبر جنت دے وچے تیرا پہلا نمبر نہیں لگے گا جناب اعلیٰ جب گل کی آپ نے اللہ دی بارگاہ چرد کی مولا اچھا میں تے نہیں رہ سکتا اے پھر حورا نو کیوں رکھے ہویا جنت دے وچ ایک کیوں جنت دے وچ محلہ دے وچ رہ رہی نے اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے نبی اے سارے دے سارے محمد عربی دے غلام بن کے رہ رہے نے آپ نے عرض کی مولا دنیا تے نہیں جانا بھاویں محمد دا غلام بن کے رکھا دے میں غلام بن جانا وا لیکن میں رہنا جنت دے وچ ہے اللہ کریم نے جنت چ رہن دی اجازت دیتی ہے میں کہ یار ادریس علیہ السلام جب جنت نو ویکھیا جنت دے نظارے نو ویکھیا امت بھول گئے امت دی یاد چھوڑ دیتی تے جنت چ رہن دا فیصلہ فرما لیا جب فیصلہ فرمایا ہے آپ نے تیرا تے میرا محبوب آپ نے ستا آسمان دی سیر فرمائی ہے جنت میں ویکھی حور غلمان نو بھی ونڈ دیتا عرش دا دید بھی کر کے آئے کلا عرش نہیں ویکھیا عرش والے دی بھی دید کر کے آئے عرش والے دی بھی دید فرمائی رب دے نال ملاقات کیتی ہے ملاقات جب وقت ختم ہویا عرض کردے مولا میری امت دھرتی تے کلی ہے میں اپنی امت کو واپس جانا چاہنا وا مالک نے فرمایا اے پیارے محمد تیرے تو پہلے ادریس بھی آیا سی وہ تے امت کو چھوڑ کے جنت دے وچ رہ گیا پھر تو امت کو کیوں جانا چاہنا ہے سنو تیرے تے میرے ماہی نے عرض کی مولا جدو میں امت کو نہ جاواں میں تے رہ جاواں میں ساری امت کو ستیا
دنیا چھوڑ کے آیا ہوں، میری ساری امت ستی ہوئی ہے، میرا ابو بکر بھی ستا ہویا سی، عمر فاروق بھی ستا ہویا سی، میں کسی نو دس کے نہیں آیا۔ اگر میں نہ گیا صبح اٹھ کے جدو میرے صحابہ نے ویکھیا، میرے یاراں نے ویکھیا، انہوں نے اپنی جاناں دے دینیاں نے، کیونکہ انہاں کو سونے محمد کی جدائی برداشت کوئی نہیں ہونی، سونے آنا کو جدائی برداشت نہیں ہونی ہے۔ میں کہو پیارے ادریس سن جڑے جنت ویکھ کے امت تو بھل گئے، اے آمینہ دے لال دی ذات ہے جنہاں نے جنت نو ویکھیا، جنت بنان والے نو بھی ویکھیا، لیکن پھر بھی گناہگار امت کو یاد کردے ہویا واپس آ گئے۔ اس امت کی خاطر ساری قربانیاں دیتیاں، کیونکہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والی، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ ایک اعلان سماعت فرما لو، 27 رجب المرجب انشاءاللہ اس مسجد میں حضور کی معراج ہے، انشاءاللہ جلسہ عبادت کی رات ہے۔ اس رات سونا اللہ کی ملاقات واسطے گیا، بندے دی معراج کی ہے کہ نماز پڑھے، یہ بندے دی معراج ہے۔ اس رات کی عبادت کرو، یہ مومن دی معراج ہے۔ یہ رات جس کو مل جائے زندگی دے وچ وہ بڑی عظمت والا ہے۔ اس واسطے محفل دے وچ حصہ بھی تمام دوست ملان گے۔ اللہ کریم تمام کو جزائے خیر فرمائے، آمین و آمین۔